بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بے حد حسین و جمیل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اطوار کا مالک تھا۔ وہ نوجوان علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا اور جس موضوع پر گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے اور نہایت توجہ سے اسے سنتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی۔ وہ ایسا روشن چراغ تھا جس کے سامنے کسی دوسرے چراغ کی روشنی ماند تھی۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں ایک عیب تھا، جو یہ تھا کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ ایک روز ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر ہوا تو شیخ سعدی کہتے ہیں، میں نے اس نوجوان کی اس کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں یہ نقص اس لیے ہے کہ اس کے سامنے کے دانت صحیح نہیں ہیں۔ میری بات سننے کے بعد بزرگ ناراض ہوتے ہوئے بولے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی خوبیاں دیکھنے کے بعد بھی تم اس نوجوان کی ایک معمولی عیب پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ طاؤس یعنی مور کو دیکھنے والے کی نظر اس کے بدزیب پیروں پر ہی مرکوز ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات کے دیکھے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی۔ جس کا دل میلا ہو اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے اور جس کا دل روشن ہو اسے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس عقائد میں بیان کرتے ہیں کہ بے عیب ذات صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے، بس دوسروں کی ذات میں عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات میں موجود عیبوں پر نگاہ دوڑائی جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسروں کے اندر موجود اچھی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اسے شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔